السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے اردو شاعری، اردو ادب سے متعلق شخصیات سے۔ آپ ان کا ادب سنتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے حوالے سے یہ بات اگر کہی جائے کہ اردو شاعری جب سے ہو رہی ہے اس وقت سے اردو میں حمد اور نعت لکھنے کا سلسلہ جاری ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اردو کے جتنے بھی نامور اور اہم شعراء گزرے، سب نے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے اور اس کو سعادت سمجھا۔ لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جن کا نام یا جن کا کام نعت کے حوالے سے ہی مخصوص ہو گیا، وہ دوسری اصناف کی طرف گئے ہی نہیں، اور اگر گئے تو نعت کی طرف اتنے زیادہ متوجہ رہے، مبذول رہے کہ نعت ان کے لیے ایک حوالے کے طور پر سامنے آئی اور وہ نعت کے حوالے کے طور پر جانے لگے۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی ایسے ہی شاعر ہیں جو نعت کہتے ہیں۔ 3 نعتیہ مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا نام ہے یامین وارثی۔ آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ گفتگو کے آغاز میں ہم جب کوئی ہمارے ادیب یا شاعر آتے ہیں تو ان سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں آپ کی کیا طبیعت کس طرف تھی زیادہ، اور کیا بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے سے تعلق تھا؟ ہاں، بچپن میں لکھنے پڑھنے سے تو اس حوالے سے تعلق تھا کہ جب پرائمری میں داخلے کی عمر ہوئی تو پرائمری اسکول میں داخل کر دیا گیا، اور وہاں نصابی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور وہاں سے واپس آتے تو والدہ محترمہ وہ قرآن پاک کی ناظرہ کلام پاک کے حوالے سے مطلب تعلیم کے حوالے سے بھیج دیا کرتی تھیں، تو یہی شب و روز اسی میں مطلب گزرے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈری اسکول کا معاملہ زمانہ آیا۔ صحیح۔ اور اس میں کلاس غالباً 9 تک میں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ ایگزام دے کے میٹرک اور دیگر کلاسز کو جو ہے مکمل کیا۔ اور انہی دنوں جب میں پرائیویٹ کلاسز کا سامنا کر رہا تھا یا اس حوالے سے حصول تعلیم کے لیے صحیح کوششیں میری جاری تھیں، تو اس زمانے میں مطلب یہ شاعری کا سلسلہ جو ہے اصل میں معاشی اعتبار سے ہمارا کام جو تھا وہ اخبارات و رسائل اور جرائد اور کتب کا معاملہ۔ اس وقت ہماری لائبریری تھی اور اس کا رجحان بھی اس معاشرے میں کافی تھا، کیونکہ معاشرہ جو ہے اس وقت سمجھ لیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ تھا نہیں بالکل۔ ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور غالباً اس کی نشریات 11-12 بجے تک ختم ہو جایا کرتی تھیں، اور یہی حال پاکستان ریڈیو کا تھا، تو اس کا بھی معاملہ تقریباً یہی تھا، شاید 12 بجے تک ختم ہو جاتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ ان دنوں میرے ذہن میں ایک بات اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ مشہور کرنے کے حوالے سے جو اس وقت کی جو سوچ ہے وہ یہی تھی کہ میں مطلب جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ صحیح۔ تو اس وقت میں نے کچھ شعر وغیرہ موضوع کرنا شروع کیے۔ صحیح۔ تو مجھے مطلب یہ کہ اصلاح کے حوالے سے یا نوک پلک کے حوالے سے مجھے اس وقت تک کوئی شعور نہیں تھا، بلکہ شاعری تک کا مجھے کوئی شعور تھا نہیں۔ صحیح۔ تو وہ اس طرح تقریباً 1 مہینے میں ایک مجموعہ کلام 32 صفحات کا تیار ہو گیا، اور یہاں ایک کراچی میں ایک امین برادرز کے نام سے مشہور ایک وہ تھا پبلشر، تو انہوں نے ان سے، چونکہ میرا کام ہی یہی تھا، تو چھوٹا بھی تھا میں، تو میں نے ان سے کہا بھائی میری بھی کتاب چھاپ دیں آپ نعت کے حوالے سے۔ صحیح۔ تو وہ کہنے لگے ضرور چھاپ دیں گے، آپ لے آنا۔ میں مسودہ بنا کر اپنے استاد سے اپنے لیے لکھوا کر، اور ایک مضمون اپنے لیے لکھا میں نے پیش لفظ کے طور پر، وہ میں لے گیا مسودہ۔ انہوں نے کہا یہ چھپے گا انشاءاللہ۔ میں اس وقت لیتھوں پہ اس کی کتابت ہوا کرتی تھی، اب تو جدید معاملات آ گئے نا، اب تو کتابت ہی ختم ہو گئی، تقریباً کمپوزنگ کے معاملات ہو گئے مطلب کمپیوٹر پہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ کہنے لگے میرا بیٹا ہے جرمن میں، تو وہ ابھی ایک آف سیٹ مشین بھیجنے والا ہے، ہم پہلی کتاب آپ کی چھاپیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ممبئی انوار کے نام سے وہ کتاب تھی، 32 صفحات پر مشتمل پہلا مجموعہ، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جی، تو آپ نے اس وقت جو شعر کہے یا نعت کہیں، تو اس میں
کیا ضرورت ہوتی تھی اصلاح کی کتنی؟ کیونکہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ موزوں تب ہوتا ہے اور اس کی طبیعت موزوں ہوتی ہے. جی. تو شاعری کیا سیکھ کر بھی کی جا سکتی ہے؟ شاعری کے لیے جو آپ نے پہلے جملہ کہا ہے بالکل درست ہے. موزونیت طبع تو اللہ پاک کی دین ہے اور وہ خلقتاً وہ آپ کے ساتھ ہی آتی ہے. صحیح. اس کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے ٹیکنیکل معاملات جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. باقی شاعری جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اس میں ہماگیریت پیدا کی جا سکتی ہے، گہرائی اور گہرائی کا معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جتنا آپ اپنے مطالعے کو بڑھائیں گے تو اتنا ہی مطلب آپ کے اشعار میں آپ کا علم نظر آئے گا. لیکن طبع موضوع کے حوالے سے یہ معاملہ ضروری نہیں ہے. طبع موضوع بنیادی چیز ہے، وہ تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیدائشی طور پر خلقتاً آپ کے ساتھ ہی آتی ہے. وہ کوئی شخص بن نہیں سکتا شاعر، سمجھ کوشش طے کر کے نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا کتنے ہی پڑھا لکھا ہو. بلکہ میں نے یہاں تک میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے، یعنی کئی جنہوں نے سمجھ لیں کہ کئی ایم اے ہیں وہ، صحیح، اور پی ایچ ڈی بھی ہیں، لیکن اگر شعری مطلب یہ کہ ان کو وہ نہیں ہے تو وہ ہاں تو طبع موضوع کا معاملہ اگر نہیں ہے یا شعری شعور زیادہ نہیں ہے تو شعر تو بہرحال ان کی گفتگو کا حصہ بنتے ہیں. لیکن وہ جس طرح بنتے ہیں وہ ہمارے لیے مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے وہ استہزاء کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، پھر اس کا شعری شعور جو ہے مطلب وہ بے وزن شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس تو یہی واضح کر دیتا ہے معاملہ. اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ مطلب اس میں جو ہے عطیہ ہے. جی، عطیہ ہے، خدا بندی ہے. اچھا، ایک اور بات ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ تک بندی کیا ہے اور شعر کیا ہے، شاعری کیا ہے. میں تک بندی کو شاعری سمجھتا تھا. ہاں، اب یہ بتائیں کہ تک بندی کیا ہے اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ شاعری میں نے عرض کیا نا کہ جب تک بندی یہ ہے، مثال کے طور پر میں ایک تک بند جو ہے نا وہ آپ کو ایک تک بندی کا شعر سناؤں آپ کو، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے اور سنتے تھے. وہ یہ ہے کہ جیسے آیا ہوں بڑی دور سے کھاتا ہوں پودینہ، آیا ہوں بڑی دور سے کھاتا ہوں پودینہ، اور آ بیٹھ میرے کندھے پہ پہنچاتا ہوں مدینہ. یہ تک بندی سے مراد یہ کہ آپ نے مطلب یہ کہ وہ قافیے سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ نے جوڑ دیا، اس میں وزن سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور اسی طرح کندھے کا معاملہ، ابھی تو لفظ کاندھا ہے، ہاں جی، تو آپ اس کو کندھے استعمال کر، مطلب اس میں کوئی نہ صحیح تلفظ کا معاملہ ہے اور نہ جناب بس یہ شعریت ہے. بنیادی بات شعریت تو شعر میں بھی نہیں ہوتی. شعریت تو بات اوقات شعر میں بھی نہیں ہوتی. بے شمار اشعار ایسے ہیں آپ کو بڑے بڑے شاعروں کے، اس میں شعریت نہیں ملے گی. صحیح. شعریت تو ایک الگ چیز ہے. شعریت تو اللہ پاک جس پر زیادہ مہربان ہو شاید اس کے حصے میں آتی ہے، یا پھر یہ کہ غالب جیسے لوگوں کے حصے میں آئی تو کہ انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب کروا لیا اور اپنے زمانے کے نابغہ روزگار شخصیات سے انتخاب کروایا، لہذا ان کے کلام میں شعریت بھی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ منتخب معاملہ ہے اور پھر کوئی ہمہ شمہ کا انتخاب نہیں ہے. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے لوگ ہیں، مومن خان مومن، مصطفیٰ علی خان شیفتہ، اور آپ کے یہ علامہ فضل حق خیر آبادی، اس ٹائپ کے جو بہت سارے لوگ ہیں، 5-7 بندے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو خود اپنا مطلب یہ کہ آفتاب ادب جنہیں کہا جائے، مہتاب ادب کہا جائے، بہت بڑے لوگ تھے وہ. تو ان سے غالب نے اپنے اشعار کا، اپنے مجموعے کا انتخاب کروایا، اور ایک آپ کو ایک اتنے بڑے شاعر کا ایک دیوان آپ کو ملتا ہے. صحیح. یعنی مجھ جیسے آدمی کے 3 مجموعے کلام ہیں. اچھا، وہ دیوان کی جو ایک وہ ہے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور گفتگو بہت دلچسپ ہو رہی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں یامین وارسی صاحب. گفتگو جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. A lot can happen with a simple tell your story. Get people excited to get connected, to share, and sell anywhere. Just and start making a different future. Start different at GoDaddy.com. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت گو شاعر محترم یامین وارسی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی شعریت کے حوالے سے، اور پھر آپ نے بتایا کہ غالب
جن کا ایک ہی دیوان ہمیں ملتا ہے تو ان کی شاعری میں ہمیں یہ نظر آتی ہے. تو کیا ایک سے زیادہ دیوان جن شعراء کا ہے کیا ان کے ہاں ہمیں کمزور شاعری ملتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کمزور شاعری اور شعریت کا جو معاملہ بالکل مختلف ہے. تو کمزور شاعری کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب وہ سب اساتذہ کرام ہیں اور شاعری کے لیے جن بنیادی اصولوں کا برتنا ضروری ہوتا ہے وہ لوازمات سارے موجود ہوتے ہیں ان کے یہاں. تو اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کمزور اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ شعریت نہیں ہے. یعنی وہ جو شعریت کے لیے کہا ہے نا حسرت موہانی نے کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں. تو وہ اشعار جو دل میں اور دماغ میں جگہ بنا لیں وہ شعریت جو ہے وہ کم ہوتی ہے ان اشعار میں, اور جب ہوتی ہے تو وہ جگہ بنا لیتی ہے. صحیح. آج کل لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ دور یہ عہد شاعری کا نہیں ہے. اس میں جو شاعری کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ 500 کی تعداد میں, 1000 کی تعداد میں, اس سے زیادہ تعداد میں شاعری کی کوئی کتاب اس وقت شائع نہیں ہو رہی. حد یہ ہے کہ جو شعراء بہت مشہور ہیں جی جنہیں لوگ آج کل اس دور کے جو مشہور شعراء ہیں انہیں بھی اتنا زیادہ کتاب میں نہیں پڑھنا پسند کرتے. لیکن اگر ہم نثر دیکھیں, ناول یا افسانہ, اس کے مقابلے میں یہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے, لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں. تو کیا اب شاعری سے نثر کی طرف لوگ یا ادب ہمارا اس کی اہمیت اس طرف چلے گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے. کتابیں تو ہمارے ہاں جو ہیں پہلے بھی بہت کم چھپتی تھیں. 1000 کا معاملہ تھا اور وہ بھی اس کو بھی اس کی نکاسی میں بھی جو ہے نا وہ خاصی دشواریوں کا سامنا تھا بڑے بڑے شعراء کو. اب یہ ہے کہ وہ گھٹ کر جناب والا 400 500 200 تک آ گئی ہے اور عین ممکن ہے اس سے بھی کم چھپ رہی ہوں. اب لوگ پیسے بچانے کے لیے بھی کر لیتے ہیں کام, یا پھر کہتے ہیں کہ چلو لگا دو جو پیسے لگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, شاعری کی مقبولیت اپنی جگہ پہ ہے. کتاب کلچر کا جو ہے وہ کم ہوا ہے. کتاب کی جو پہلے ہی ہمارے یہاں مطلب اس کی کوئی اتنا استحکام نہیں تھا اس میں, لیکن جو ماضی میں استحکام تھا اس کے مقابلے میں اب بہت کمزوری پیدا ہو گئی ہے. اور وہ لوگوں کا مطلب مصروف ہونا ہے اپنا موبائل پر. یعنی آپ کا موضوع کوئی بھی ہو, آپ کا رجحان کسی بھی طرف ہو, وہ اس حوالے سے کتابیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی. تو اسے سرچنگ کی دیر ہے سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کیا اس سے وہ ذوق ہے بھی یا وہ ہمیں ٹال جاتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کتاب کی طرف لوگوں کو کیسے راغب کیا جا سکتا ہے؟ اگر کتاب ہم رہنے دیتے ہیں, کتاب ایک میڈیم ہے, ادب کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے, شاعری کی طرف؟ ادب کی طرف تو رغبت کے حوالے سے مطلب یہ کہ اب تو مشکل لگتا ہے مجھے. مطلب ہمارے معاشرے میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اور جن لوگوں کو شوق ہے وہ اب بھی وقت نکال رہے ہیں اور کتابیں خریدتے بھی ہیں, لیکن وہ تعداد کم ہے. تو اب اس کے لیے تو وہی ہے کہ اپنا کوئی عوامی سطح پر تنظیمیں بنائی جائیں ادب کے فروغ کے حوالے سے. مشاعروں کا انعقاد ہے, ادبی تقاریب کا انعقاد ہے, اور وہ بھی سچے اور سچے ہونے کے بعد مطلب اس میں بھی جو اگر دیگر عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ بھی ایک معاملہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے بالکل, اور وہ اب بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے. چلیں لوگوں کو چھوڑتے ہیں ان کے حال پر یا دعا کرتے ہیں ان کے لیے. جی جی, ہم کوئی نعت سنتے ہیں. یہ ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں حضور کہ حضور آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں. حضور آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں. جی, حضور آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں, میں خود کو راہ حقیقت پہ لانا چاہتا ہوں. اور حضور آپ میرا حال زار جانتے ہیں. واہ. حضور آپ میرا حال زار جانتے ہیں, مگر میں اپنی زبان سے بتانا چاہتا ہوں. واہ سبحان اللہ. حضور آپ میرا حال زار جانتے ہیں, مگر میں اپنی زبان سے بتانا چاہتا ہوں. اور حضور آپ کا میں بھی ہوں ناز پروردہ. واہ. حضور آپ کا میں بھی ہوں ناز پروردہ, گلاب اپنی نظر میں کھلانا چاہتا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. حضور آپ کا میں بھی ہوں ناز پروردہ, گلاب اپنی نظر میں کھلانا چاہتا ہوں. اور حضور مجھ کو بھی آغوش التفات میں لیں. حضور مجھ کو بھی آغوش التفات میں لیں. حضور مجھ کو بھی آغوش التفات میں لیں, گرا ہوا ہوں میں خود کو اٹھانا چاہتا ہوں. کیا کہنے. واہ. اور حضور آپ ہوں خلوت میں اور جلوت میں. واہ. حضور آپ ہوں خلوت میں اور جلوت میں,
سوائے آپ کے سب کو بھلانا چاہتا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور حضور آپ کا دست کرم رہے سر پر. واہ. حضور آپ کا دست کرم رہے سر پر, میں مستقل یہی اعزاز پانا چاہتا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. میں مستقل یہی اعزاز پانا چاہتا ہوں, اور ہوں جس میں آپ کی باتیں اور آپ کی نعتیں. ہوں جس میں آپ کی باتیں اور آپ کی نعتیں. جی, میں اپنے واسطے ایسا زمانہ چاہتا ہوں. کیا کہنے, سبحان. اور یہ آخری شعر کہ جو سوتی جاگتی آنکھوں سے روز دیکھتا ہوں. جو سوتی جاگتی آنکھوں سے روز دیکھتا جو سوتی جاگتی آنکھوں سے روز دیکھتا ہوں, وہ خواب سارے جہاں کو بتانا چاہتا ہوں. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہم نعت سنتے ہیں بہت سے شعراء کی, اور نعت کی جو صنف ہے اس میں ایک اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نعت سنانے کے لیے ترنم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. اور ہمارے بہت سے ایسے شعراء بھی ہیں جو نعت کو شعراء ہیں اور نعت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, تو وہ ترنم سے سناتے ہیں. کیا آپ نے ترنم سے مشاعروں میں اپنا کلام سنایا؟ ترنم سے میں بہت کم پڑھتا ہوں, حالانکہ مجھے شوق بہت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیمنا جس کی ضرورت ہوتی ہے ترنم کے لیے, اور وہ آواز جو ترنم کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہے, وہ شاید میری نہیں ہے. یہ ایسا مطلب یہ کہ میں اپنے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں, وگرنہ جب میں نے پڑھا ہے تو لوگ شاید حوصلہ افزائی کے طور پہ داد بھی دیتے ہیں, نوازتے بھی ہیں, محبت بھی کرتے ہیں. تو اگر کچھ ایک دو اشعار اس کے سنائیں ہمارے ناظرین. تو وہ تو میں لے کر بھی نہیں آیا حضرت, جو مجھے یاد ہوتے نہیں ہیں. ایک دو اشعار. وہ اصل میں وہ ایجاد رحمانی صاحب کا ترنم جو تھا بڑا مشہور تھا, اور اچھا پڑھتے تھے وہ, تو غالباً اسی ترنم کے حوالے سے وہ معاملہ تھا. اب وہ کلام ہوتا میری جیب میں تو میں آپ کو, یہ بھی ایک ہے معاملہ, مطلب یہ جو ترنم گو شعراء ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پوری اگر ان کا مجموعہ کلام ہے تو کہیں سے بھی آپ کوئی کلام دے دیں وہ اپنے ترنم سے پڑھ دیں گے اسے. اور اس میں مختلف بھی ہوتا ہے بعض. ہاں مختلف ہی ہوتے ہیں, مختلف بحروں میں ہوتے ہیں معاملات, چھوٹی اور بڑی بحر ہیں اور سارے معاملات, لیکن وہ اللہ کا کرم ہے. مطلب وہ صحیح. تو ابھی اس میں جو ہے اس کیٹیگری میں میں داخل و شامل نہیں ہوں. ابھی تو میں نے بتایا ابھی آغاز کیا ہے میں نے. اختصاص جو ہے ایجاد رحمانی کا ہے, اقبال عظیم کا ہے, مظفر وارثی کا ہے. ان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ مطلب وہ کہیں سے بھی کوئی بھی کلام اپنے خاص ترنم میں جو ان کا تھا وہ اس میں پڑھ کے سنا سکتے تھے آپ کو. اب اگر ہم سنائیں, میں سنا دوں گا آپ کو, لیکن وہ ناتھانی کے انداز میں ہوگا, کیونکہ میں ناتھانی کیا ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ, آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف. اسے تو میں اللہ پاک کی عطائے عزتی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری سمجھ میں خود نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. مطلب یہ کہ مظفر وارثی جو ہیں وہ سارے کلام, کوئی حمد ہو, کوئی نعت ہو, کوئی اصلاحی نظم ہو, وہ سارے کی ترنم سے مطلب, اور اس میں ایک لطف ہوتا ہے. کمال. بالکل. اچھا, ترنم کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جب آپ ترنم سے کوئی غزل بھی سنائیں یا کچھ اور شاعری کی کوئی اور صنف میں کلام کہہ کر سنائیں تو توجہ سامعین کی ترنم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, شعر کی طرف کم ہوتی ہے. آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں, یہ درست خیال ہے؟ نہیں, اس میں جن لوگوں کا غالب رجحان ترنم کے مطلب موسیقی سے ہوتا ہوگا ان کا توجہ اس طرف چلی جاتی ہوگی. اگر اچھا ترنم ہے اور اگر بے ڈھنگا ترنم ہے تو ترنم تو ہر قسم کے ہوتے ہیں, وہ تو پھر سب کو ہی اپنی طرف متوجہ کر لے گا سبھی کو. اچھا, اسی طرح جو شعر اور شعریت سے جن کا واسطہ اور تعلق ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور ترنم سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, اس لیے کہ ترنم کا اور شاعری کا میں سمجھتا ہوں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ دونوں الگ نہیں ہیں ایک دوسرے سے. اس کا بھی تعلق ردھم سے, اس کا بھی تعلق ردھم سے. اگر آپ بال برابر بھی کوئی معاملہ ہلکا ہوگا یا کم ہوگا یا بیج بھی ہو سکتا تو اس کا حسن غارت ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب دونوں ہی طرح کے معاملات ہیں, لیکن ترنم جو ہے وہ آواز خوش آوازی جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے, ایک ایسا فن ہے, ایک ایسا عطیہ خدا بندی ہے کہ وہ بیشتر اپنی یعنی توجہ جو ہے آپ کی وہ اپنی طرف مبذول کرا لے گا, متوجہ کر لیتا ہے میر کو, غالب کو. مطلب یہ جو مغنیائیں تھیں اپنے زمانے کی اور جو مغنی تھے ان سب نے ان لوگوں نے گایا, اس وقت میں بھی گایا, اس وقت جو کلچر تھا. ہمارے جو اس عہد کے بھی مشہور ہوئے شعراء تو ان کو بھی, جی احمد فراز کو مطلب مہدی حسن نے گایا, اور تو اسی طرح کافی لوگ ہیں مطلب جو اپنی اسی غزل سے پہچانے جاتے ہیں, جو مطلب مثال کے طور پہ ادا جعفری ہیں. بالکل. تو استاد امانت علی خان نے اگر وہ غزل نہ گائی ہوتی تو ادا جعفری ویسے جانی جاتی ہیں, پہچانی جاتی ہیں, خواتین کی نمائندہ شاعر کے طور پر جانی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ
اگر مطلب عام طور پہ عوام و خواص میں سے، خواص کو تو میں نہیں کہتا، عوام میں اگر کہا جائے کہ ان کے کچھ شعر سنا دیے جائیں تو شاید اب ممکن نہ ہو. صحیح. لیکن اگر وہ غزل انہیں جو ترنم سے گائی جا چکی ہے، استاد امانت نے گائی یا اور دیگر لوگوں نے، تو وہ اگر آپ اس کا مصرع یا بول پیش کریں گے آپ تو فوری طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل بالکل. ناظرین کرام، یامین وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ترنم کے حوالے سے. بات چیت آپ نے کافی سنی. اب کوشش یہ کریں گے وقفے سے واپس آئیں تو جب تک انہیں کچھ ایسا کلام مل جائے جو یہ ترنم سے ہمیں سنا سکیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. تہوار اپنا ہو تو لباس بھی اپنا ہی ہونا چاہیے. شہسوری پیش کرتا ہے امریکہ میں دیدہ سے مشرقی ملبوسات کی مکمل ویرائٹی، وہ بھی مناسب اور کم قیمت پر. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے علاوہ قومی اور مذہبی تہوار کی مناسبت سے اعلیٰ معیار اور منفرد ڈیزائن کے تیار ملبوسات آپ سے صرف ایک کال کی دوری پر. اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے 9085108148 732-236-3788. ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت گو شاعر محترم یامین وارثی. وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم ترنم سے ان سے کچھ کلام سنیں گے، لیکن ابھی وہ ایسا کوئی کلام نہیں اپنے پاس پاتے جو آپ کو ترنم سے سنائیں. ایک اور بات اسی ذیل میں ذہن میں آئی کہ آپ نے جیسے کہا بہت سے شعراء جن کا کلام کسی نے گا دیا یا پڑھ دیا تو وہ زیادہ مقبول ہوا. آپ کا کچھ کلام یا آپ کی شاعری کسی نعت خاں نے کبھی پڑھی؟ جی، میری نعتیں بہت سارے بڑے نعت خانوں نے پڑھی. صدیق اسماعیل جن میں مطلب سر فہرست ہیں، خورشید احمد انہوں نے بھی پڑھا، الحاج فصیح الدین سہروردی نے بھی کلام پڑھے اور ریکارڈڈ ہیں مطلب یہ. اسی طرح غلام فرید صابری قبال نے ایک میری نعت شریف پڑھی تھی قبالی کے انداز میں، چونکہ قبال تھے وہ، تو وہ بڑی مشہور اور مقبول ہوئی. اور اس کا مصرع تھا، اس کے بول یہ ہیں کہ میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کوہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. جی. اور ایک کلام جو ہے وہ مطلب یہ کہ سمجھ لیں کہ بڑی اجلت میں لکھوا کے مجھ سے لے گئے ایک صاحب، وہ انہوں نے پڑھا. اور وہ یہ جو گستاخان رسول کے حوالے سے جو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سلسلے جاری رہتے ہیں، مطلب ہمارے یہاں سے مراد ہے، ہمارے یہاں تو احتجاجی مہم زیادہ چلتی ہے اور کبھی کبھی یہاں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں. بالکل. تو آپ کو معلوم ہے کہ تو بیرون ممالک مطلب جو اس حوالے سے ہوتی ہیں، اور پھر یہاں جو لوگ مختلف تنظیموں کے جو انہیں اس پہ آمادہ کرتی ہیں کہ اس حوالے سے حضور کی محبت کے حوالے سے، حضور کی ناموس کے حوالے سے اس حوالے سے احتجاج کیا جائے، تو وہ عوامی سطح پہ بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی بھی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے اور ان سے بھی مطالبے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک کلام لکھوایا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا اور کئی سال ہو گئے ہیں اسے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اب بھی مشہور ہے. وہ خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. یہ بھی میرا لکھا ہوا کلام تھا. اور یہ مطلب سمجھ لیں کہ وہ بندہ خدا جس نے یہ کلام لکھوایا تھا وہ شادمان ٹاؤن ہے، کالونی ہے کیا ہے، تو وہاں سے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مجھے آج ہی کلام چاہیے کیونکہ میری وہ شفٹ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ تو مطلب یہ ایک مجبوری ہے. بالکل بالکل. تو میں مطلب یہ کہ اس بھلے وقت بھی لگ جائے زیادہ، تو وہ اللہ پاک نے اسے کرا دیا تھا بغیر مقطع کے، تو میں نے انہیں دے دیا تھا. 5-6 بند تھے اس کے. بعد میں پھر انہوں نے اسے دوبارہ مطلب یہ کہ ریکارڈ کروایا، پھر مقطع بھی انہوں نے لکھ دیا. لیکن وہ اس کا تعلق اصل میں مقطعوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ضروری میں نہیں سمجھتا اسے. میرے ابھی میں نے آپ کو جو نعت شریف سنائی ہے وہ بغیر مقطع کی تھی. بالکل. تو بہت سے ایسے کلام بھی ہوئے ہیں جس میں مقطع نہیں ہوا تو میں نے چھوڑ دیا. تو آپ نے بہت سے نعت خواں سنے، ان کی نعتیں سنی اور آپ کا کلام بھی پڑھا گیا. آپ کو کون سے نعت خواں پسند آئے؟ مجھے تو اصل میں وہی جو قدیم جو انداز نعت خوانی تھا
وہ مجھے مطلب یہ کہ اپنی روح سے قریب تر محسوس ہوتا تھا. آج جو نعت خوانی کے نام پر جو شور و غوغا کہا جائے گا اسے میں پسند نہیں کرتا. اب کچھ بتدریج لوگ اس طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور وہ لوٹیں گے, مطلب اصل کی طرف ہی لوٹنا پڑتا ہے. تو وہ انہوں نے اپنا جو مقصد تھا پورا کر لیا شاید, اور پھر جو مختلف مطلب یہ کہ علماء نے بھی اس طرف مطلب انہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور فتوے بھی دیے اور اس کو مطلب اس سے مطلب یہ کہ اس کے لیے اعتراضات کیے. تو اب شاید اور اب بھی وہ اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے. مطلب یہ وہ جو خاص طور پہ اللہ پاک کے نام کو, اللہ پاک کے ذکر کو جو انہوں نے ایک ردھم کے طور پر استعمال کیا تھا نعت خوانی میں, تو وہ یقیناً وہ سوء ادب والا معاملہ تھا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آئندہ بھی لوگوں کو مطلب صرف شہرت و مقبولیت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا پیسے حاصل کرنے کے لیے, شہرت و مقبولیت جب ہوتی ہے تو پھر بندہ کمرشل بھی ہو جاتا ہے, بالکل پیسے کمانے کا معاملہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اس راہ پر چلنے کے لگا تو پھر آگے سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑی آگے کے معاملات اس کے گڑبڑ ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کوئی اس بارے میں آپ بات کریں کہ ہم دیکھتے ہیں نعت خواں یا نعت خوانی, ہم اس کو بھی ان چیزوں کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ شہرت بھی دے دیتا ہے اور دولت, جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن ہم اس راستے پر اس غرض سے چل جاتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کل جو نئے لوگ ہمارے اس طرف آ رہے ہیں؟ حضرت اس کو تو پہلے بھی جیسے دیکھا جاتا تھا ویسے ہی آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور میرے خیال میں جن سے ہم بات کریں گے وہ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے, وہ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اب اگر آپ کی نیت ہی مطلب اب نیت کچھ اور ہے آپ کی, اور آپ چونکہ پھنس گئے ہیں کیونکہ اس بات کو رد نہیں کر سکتے آپ, بالکل, اور یہ ہے ہی نہیں رد کی جانے والی بات. تو اب اگر یہ بات ان سے بھی کی جاتی ہے تو وہ بھی اس کو مانتے ہیں, لیکن ماننے کی حد تک ہی مانتے ہیں. جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اقرار باللسان جو ہے وہ تو بہت آسان ہے, لیکن اب اس اقرار کی تصدیق دل سے کرنا وہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. کچھ کلام سنائیے ہمارے. جی بات ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں حضرت کے ضرورت کہ ہو لبوں پر نغمہ صلی اللہ, ہو لبوں پر نغمہ صلی اللہ تا زندگی, تا زندگی, کیا کہنے, ہو لبوں پر نغمہ صلی اللہ تا زندگی, اور مستقل جاری رہے یہ سلسلہ تا زندگی. کیا کہنے, اور تو ہے جن کا واصف و مدح سرا پروردگار, تو ہے جن کا واصف و مدح سرا پروردگار, لکھ دے ان کے عشق میں جینا میرا تا زندگی, کیا کہنے, لکھ دے ان کے عشق میں جینا میرا تا زندگی, اور یہ سعادت بھی عطا کر یا الہ العالمین, یہ سعادت بھی عطا کر یا الہ العالمین. میں رہوں ان کے گداؤں کا گدا تا زندگی, کیا کہنے, سبحان اللہ, میں رہوں ان کے گداؤں کا گدا تا زندگی, اور اپنے آقا کی ثنا سے تر رہے میری زباں, اپنے آقا کی ثنا سے تر رہے میری زباں, اور اپنے آقا کا رہوں مدحت سرا تا زندگی. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور ایک یہی خواہش دعا بن کر میرے ہونٹوں پہ ہے, واہ, ایک یہی خواہش دعا بن کر میرے ہونٹوں پہ ہے, ان کے رستے پر میرے مولا چلا تا زندگی. کیا کہنے, ان کے رستے پر میرے مولا چلا تا زندگی, اور ہر گھڑی آقا کے اوصاف و شمائل ہوں رقم, واہ, ہر گھڑی آقا کے اوصاف و شمائل ہوں رقم, قرض یہ ہوتا رہے مجھ سے ادا تا زندگی. کیا کہنے, واہ, اور دی مجھے عشق رسالت کی ضیا اللہ نے, واہ, دی مجھے عشق رسالت کی ضیا اللہ نے, نور پھیلاتی رہے گی یہ ضیا تا زندگی. کیا کہنے, اور آخری شعر کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ کی خیر ہو, واہ, عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ کی خیر ہو, واہ, ان پہ برسے رحمت رب اولا تا زندگی. کیا کہنے, واہ واہ, اور آرزو یامین یہ دل کے نہا خانوں میں ہے, واہ, آرزو یامین یہ دل کے نہا خانوں میں ہے, دل رہے یہ دل برائے مصطفیٰ تا زندگی. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. نعت کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کلام لکھا, کہا, اور اس میں کتنی آپ کی اس طرف کیسی
رہی, کیسا سفر رہا؟ سفر کا یہ ہے حضرت کہ جب شاعر ہوتا ہے آدمی تو میرے خیال میں اسے مطلب یہ کہ بیشتر موضوعات پر اسے وہ لکھنے کا میرے خیال میں اس میں وہ ہونا چاہیے یا ہوتا ہے. اور کم از کم مجھ میں اللہ پاک نے یہ تھوڑا سا معاملہ رکھا ہے کہ اگر سیاسی اعتبار سے کسی نے سیاسی نظم لکھائی تو وہ بھی لکھ دی, اور کسی نے اگر کوئی نجی حوالے سے کوئی عقیقہ ہے, کوئی شادی ہے, کوئی سہرا ہے, کوئی یہ اپنا رخصتی کا سلسلہ ہے, اور بہت سارے موضوعات ہیں, ختم قرآن پاک کے حوالے سے ہے, تو اس طرح کی بہت ساری نظمیں لکھ دی. ابھی ایک گزشتہ دنوں ایک صاحب آئے جو اپنی زوجہ محترمہ کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب ان کی سعادت مندی اور ان کی وفا شیاری اور ان کے اچھے کردار اور دیگر اچھے معاملات کے حوالے سے بڑے ان کے وہ پچھلے دنوں وفات پا چکی, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ان کی وائف کے لیے ایک نظم لکھ دی جائے. صحیح. تو میں نے وہ ان کی مطلب یہ کہ اچھے لوگوں میں تو اصل میں وہ سمجھ لیجئے کہ خیر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یکساں ہی ہوتا ہے, بالکل, اسی لیے وہ اچھے کہلاتے ہیں, اور برے لوگوں میں بھی یہی قدر مشترک ہوتی ہے. گفتگو میں وقت گزرنے کا ہمیں احساس نہیں ہوا, ہم پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات میں داخل ہو گئے ہیں. آخر میں چاہوں گا کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. پیغام ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گفتگو میں آ چکا ہے, خاص طور پر میرا شعبہ نعت کا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب ویسے تو اللہ پاک ہم ہر کس و ناقص کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, خاص طور پہ ہمارے شعبے کے جو لوگ ہیں جو اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں, اور اللہ پاک مجھے بھی اس سے مطلب یہ کہ محفوظ و معمون رکھے اور ان سب کو بھی محفوظ و معمون رکھے, اور اللہ اور اس کے رسول کی جو مدح سرائی ہے, مدحت و توصیف ہے, وہ خالص جذبوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ دنیا تو آپ کی ٹھوکروں میں رہے گی انشاءاللہ. تو یہی پیغام ہے کہ بس ان مصیبتوں سے نکلیں, اس لالچ سے, اس ہوس سے اور اس حرص سے, اور اس سے اگر باہر آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو مصیبت کی جڑ ہے وہ لالچ ہے, جھوٹ اور لالچ. بالکل, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں لالچ ہی دی جاتی ہے کہ صاحب آئیے اور یہ لے جائیے اور یہ فری ہے, اس کے ساتھ یوں ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہماری گزارش پر. ناظرین کرام, لالچ بری بلا ہے, یہ آپ نے سنا اور پہلے بھی سنا ہوگا. یامین وارثی صاحب نے بھی یہی فرمایا. آپ نے ان کی شاعری بھی سماعت کی اور ان کی نعتیں بھی سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.